العالمین، ماشاء اللہ۔ عظیم خواتین، اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو آج کی اس عظیم درس کے لیے قرآن ماشاء اللہ نظامت کے لیے زحمت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر ماشاء قمر اللہ، عبدی صاحب۔ آواز شکریہ بلند شکریہ نعرے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو صلوات ویری مچ۔ اللہم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ذرا نوازی کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج 14 اپریل 2025 کا اس درس نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم پھر سے آپ سب مومنین و مومنات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور گزشتہ کا جو وہ تھا درس تھا بہت پسند کیا گیا، کئی مومنین نے کال کر کے بتایا کہ یہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور سوالات جوابات سے بہت وہ مستفید ہو رہے ہیں، جس کا یقیناً حجت الاسلام کے سید ریحان حیدر صاحب کے سر ہے اس کا صحرا، جنہوں نے اپنی پوری مصروفیات کے باوجود یہ عنایات ان کے ہیں، اور انشاءاللہ اور یہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ جاری و ساری رہیں گے، اور اللہ ان کو طول عمر و اقبال عطا فرمائے۔ آج کے درس کے بانی ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب ہیں، جو گزشتہ کے بھی تھے اور انشاءاللہ آئندہ کے بھی رہیں گے۔ اللہ ان کو ثواب عظیم عطا فرمائے، آمین آمین۔ یہ اسپانسرشپ کا۔ اور اس کے بعد مولانا ہمارے شبیر رضوی صاحب انشاءاللہ 28 کا جو آخری ہفتہ رہے گا وہ رہے گا، اور اس کے بعد تو نور اللہ نور تعظیم انجینئر تعظیم کاظمی صاحب، وہ تو سارا مہینہ پورا چاروں مئی کے چاروں ہفتے وہ اسپانسر شپ کے لیے جزاک اللہ جزاک اللہ سب کو اور ان کے مرحومین کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ سب پہلے چاہدہ معصومین علیہ السلام کے، اور میں گزارش کروں گا سب سے پہلے انجینئر تعظیم صاحب کی کاظمی صاحب کی کہ وہ تلاوت کلام سے شروع کریں، اور پھر اس کے بعد حجت الاسلام سے میرے 10 بستہ گزارش ہے کہ وہ اس کے بعد اپنا درس شروع فرمائیں، اور ساتھ میں ہم سب سے پہلے تمام مرحومین کے لیے ملت جعفریہ کے اور تمام ناظرین کے مرحومین کے لیے انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ بالخصوص بانی درس ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، درود پڑھیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذین غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، اللهم صل على اللہ سلامت رکھے آپ سب حضرات کو انشاءاللہ۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ، اجازت ہے شروع کریں، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ میں آج الحمدللہ قرآن پاک کی سورہ فیل 105ویں سورت ہے جو کہ مکی سورت، اور اس میں 5 آیات ہیں۔ میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأجلهم كعصف معقول، صدق اللہ العلی العظیم۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ ترجمہ اس کا اردو میں، جی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بھائی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بے مقصد نہیں بنا دیا؟ واہ واہ کیا بات ان پر واہ، دستے دستے پرندے بھیج دیے، اور ان پر دستے دستے پرندے بھیج دیے جو ان پر سخت مٹی کے پتھر برسا رہے سو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ بھائی اچھا، اس میں اوپر ایک لفظ ہے دستے دستے پرندے پر، یہ قرآن میں لفظ ابابیل استعمال ہوا ہے۔ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ در گروہ، یعنی جو دستے دستے یعنی گروپس میں جس طرح کے وہ اپنی چونچوں میں لے کر آئے تھے، اسی طرح کے وہ جھنڈ کے جھنڈ جو تھے پرندوں کے وائے، ان کو ابابیل کہا گیا۔ اور اس طرح سے اسف جو لفظ استعمال ہوا ہے آخر میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، جس میں دانے وانے جو ہے وہ نکال دیے جائیں، باقی خالی بھوسا رہ جاتا ہے، اس کا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ سبحان اللہ۔ عظیم بھائی بہت زبردست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ حجت الاسلام مولانا ریحان زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا درس شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ پچھلے ہفتے درس میں ہم نے تجوید سے متعلق ایک قاعدہ سیکھا تھا جو بڑا آسان تھا، جو منہ کے اگلے حصے سے، جو اندرونی حصہ ہے، اس سے ہم لفظ کو استعمال کرتے تھے، اور ہم جب اس لفظ کو استعمال کیا، ہم نے اس حرف کو پڑھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اوپر یہ تھا کہ ہم ہونٹوں کو ملا کر کے پڑھیں گے، جیسے با، بو، بے، چونکہ بے جو ہے بغیر ہونٹوں کے ملائے ادا نہیں ہو سکتا، اور منہ کے اگلے حصے سے اس میں نہ کوئی ہمیں زور لگانا تھا، بلکہ ایک طبیعی طور سے وہ لفظ خود بخود بھی ادا ہوتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ تھا۔ آج دوسرے درس میں جو ہے جسے کہتے ہیں اقصائے حلق، اقصائے حلق یعنی یہ حلق کا آخری حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے، یعنی یہ حلق ہے ہمارا، اور اس کا آخری حصہ یہ سینہ ہے ہمارا، تو یہ جو سینہ ہے اور حلق ہے یہ ملے ہوئے ہیں، گویا وہاں سے وہ حرف ادا ہوگا۔ اچھا، اگر ہم یہ لفظ ہم ادا کرتے ہیں تو ایک نیچرل طریقے سے، طبیعی طور سے بھی خود بخود وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم حمزہ استعمال کرتے ہیں، تو حمزہ اور کہیں سے استعمال بھی کرنا چاہیں گے تو شاید آپ سے ادا ہی نہیں ہوگا، لیکن حلق کا جو آخری حصہ سینے کا ملا ہوا، وہاں سے جب ہم حمزہ استعمال کریں گے تو آپ ایک چیز یہ دیکھیں گے، حمزہ اور ہائے ہارون، یہ دو لفظ ہمارے پاس میں دو حرف ایسے ہیں کہ جب ہم ان دونوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو ناف ہے، اس ناف پہ ہلکا سا اثر ہوتا ہے، یعنی اس کی علامت یہ بھی ہے ادا کرنے کی کہ ہماری ناف میں جنبش آتی ہے، جیسے اولئکا، تو یہ اولئکا جب ہم نے استعمال کیا لفظ، تو یہ حلق کا جو آخری حصہ ہے، ایک باریک سی ہلکی سی آواز کے ساتھ میں حمزہ کو ہم نے استعمال کر دیا ہے۔ یہ مثال کے طور جب ہم ہارون کہتے ہیں، ہارون، اب ہارون نہیں کہیں گے، یا بالکل ہارون نہیں کہیں گے، ہارون، یعنی ایسا محسوس ہو کہ گلے کے آخری حصے سے اب سینے کو ہلکا سا زور دے کے ایک چیز ہم ادا کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اقصائے حلق سے ادا کرنا، یعنی ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ جو ہوتا، یعنی حلقہ کا وہ حلق کا حصہ جو کہ لاسٹ میں ہے، کیونکہ کچھ حروف ہمارے، جیسے کہ محترمہ جب درس دیتی تھی، آپ حضرات نے سنا ہوگا، وہ بڑی تفصیل سے بیان فرماتی تھی۔ اب تو ہم اس لیے کہ ایک ایک لفظ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ذہنوں میں رہ جائے
کیونکہ تجوید کا ایک سبق ایک دن میں تفصیل کے ساتھ ذہنوں میں نہیں رہتا ہے، لہذا با کو ہم نے پڑھا کہ جو منہ کے اندر کا خلا وہاں سے ادا ہوتا ہے، آج ہم صرف حمزہ پڑھیں گے، اور حمزہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حلق کا آخری حصہ ہے جو سینے سے ملا ہے وہاں سے وہ ادا ہوگا، اور اتنا ہی ہمارے لیے کافی بھی ہوگا، کیونکہ ہم روزانہ ایک ایک لفظ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی طرف ہوگا۔ لیکن ہاں، میں اس کے طرف زیادہ آپ حضرات کی توجہ اس لیے نہیں دلانا چاہتا ہوں کہ یہ تجوید کے جو قاعدے ہیں تو ان کو ایک ساتھ 4-5 قاعدے کے پڑھنے سے جو ہے وہ پھر ذہن میں نہیں رہتے ہیں، لہٰذا ہم صرف ہا اور حمزہ پہ رہیں گے۔ ہا اور حمزہ جب استعمال کریں گے تو حلق کا آخری حصہ ہوگا جو سینے سے ملا ہوا ہوگا، اب جہاں کہیں بھی حمزہ آئے گا اسے استعمال کرنے میں اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمارا جو دوسرا درس ہے وہ احکام سے متعلق ہے، اور احکام سے متعلق جو ہمارا درس ہے ذہن گرامی وہ وضو سے متعلق تھا، اور وضو میں ہم نے وضو کرنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج ہم وضو صحیح ہونے کے شرائط میں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ پہلی شرط وضو کی یہ ہے کہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے۔ ہم نجس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ دوسری چیز وضو کے پانی کی پانی مطلق ہونا چاہیے۔ مطلق سے مراد یہ ہے کہ جیسے گلاب کا پانی ہے، روح افزا کا شربت ہے، یا ملی ہوئی چیزیں جو ہیں جسے اضافہ کیا جاتا ہے پانی کی طرح، مضاف کے مطلب یہ ہے یعنی اضافہ کرنا۔ تو اب اگر کوئی سی چیز میں کوئی چیز اضافہ کر دی گئی، خوشبو ڈال دی گئی ہو، مثلا کافور ڈال دیا گیا ہو، یہ یا کوئی دوسری چیز ملا دی گئی ہو، اور پانی مطلق نہ ہو یعنی کسی چیز سے ملا ہوا نہ ہو، تو اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ اب آپ جیسے ملکوں میں جہاں آپ حضرات تشریف فرمایا جو شہر ہے وہاں تو پرابلم ہے نہیں، ٹیٹو سے پانی آتا ہے اور ٹیپ سے پانی آیا، نل سے پانی آیا، وضو کر لیا، لیکن یہ زیادہ تر مثالیں گاؤں وغیرہ کے لیے ہیں کہ بالٹیوں کوئی چیز پانی میں ملا نہ دی جائے، یا نہر کا پانی کہیں جاری ہے اس میں کوئی چیز ملی بھی ساتھ میں نہ آ رہی ہو کہ جو پانی کو بدل دے، وہ پانی کے اپنے اقسام ہے، لہذا مضاف پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے وضو کا پانی مباح بھی ہو، یعنی چھینا ہوا پانی نہ ہو کسی سے، غصبی نہ ہو پانی ہمارا۔ حتیٰ کہ گھر میں بھی جو غصبی گھر ہمارا ہے، اگر ہم کسی غصبی گھر میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی ہر چیز غصبی ہے، تو اس کی فضا غصبی ہے، اس کا پانی غصبی ہے، تو وہ ہمارا وضو وہاں صحیح نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر چوتھی چیز ہے کہ وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہونے چاہیے، یعنی جو ہمارے وضو کے اعضاء جہاں ہم وضو کرتے ہیں یہ چیزیں ہماری پاک ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہماری نجس نہیں ہونی چاہیے، تو ہمارا وضو صحیح ہوگا۔ وضو کے اعضاء کے علاوہ مثال کرو کسی آدمی کی گردن نجس ہے، اب وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہے اگر وضو کے اعضاء پاک ہے، یعنی چہرہ کا حصہ پاک ہو، ہاتھ پاک ہو، سر کا حصہ پاک ہو اور مسے کی جگہ پاک ہو۔ کسی کا گھٹنا نجس ہے، ناپاک ہے، وضو ہو سکتا ہے۔ کسی کے پیٹ پہ سینے پہ خدا نخواستہ کوئی نجاست ہے، خون لگا ہوا ہے، کوئی ماں ہے اپنے بچے کو شیر پلا رہی ہے اور اس کے بچے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا ہے، یا فرض کرو یورین اس کا بچے کا پاس ہو گیا اور وہ کپڑوں پہ آ گیا ہے۔ پیمپرس کے زمانے میں ایسا کہاں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لیکیج وغیرہ ہو یا کوئی بات ہو، مسئلہ شرعی ہے، اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ اب وہ یہ چاہتی ہے ماں میں اپنے بدن کو پاک کروں لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے وضو کر لوں، تو اگر اعضائے وضو پاک ہیں تو وضو کر سکتی ہیں اور جا کے اس کے بعد اپنا بدن پاک کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، تو اعضائے وضو کا پاک ہونا شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان باتھ روم گیا ہے اور اس کا اعضائے باتھ روم جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، جیسے کہیں آفس میں گئے یا کہیں گئے، تو آقا کا مسئلہ یہ بربنا احتیاط جو ہے وہ، البتہ احتیاط مستحب انہوں نے استعمال کیا ہے، انہیں پہلے پاک کر لینا چاہیے اتنا حصہ، پھر وضو کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی آقا کہتے ہیں بربنا احتیاط مستحب میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وضو صحیح ہے۔ اگر وہ وضو مکمل ہونے سے پہلے وہ مقام نجس ہو جائے جسے دھویا جا چکا ہے، بہت سے بار ایسا ہوتا ہے
جس کا مسح کیا جا چکا ہے تو بھی وضو صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دانا ہاتھ اپنا دھو لیا، بایاں ہاتھ ہم دھو رہے ہیں، دانا ہاتھ دھوتے ہوئے نجس ہو گیا، ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں، فرض کیجیے آپ جو ہے وہ کوئی دیوار نجس ہے اور ہمارا ہاتھ دھونے کے بعد لگ گیا اس کو دیوار کو، تو ہمارا ہاتھ بھی ظاہر سی بات نجس ہو جائے گا۔ تو اب یہ حصہ جو دھو چکے ہیں اور بایاں حصہ ہم دھو رہے ہیں، تو یہ حصہ وضو کرتے میں اگر ناپاک ہو بھی جائے تو بھی ہمارا وضو صحیح ہے، بعد میں ہمیں پاک کر لینا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر اگر اعضائے وضو کے سوا بدن کا کوئی حصہ نجیس ہو تو بھی وضو صحیح ہے، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو نجس ہو اور وضو کرنے کے بعد شک گزرے، نجس تھا، اب وضو کرنے کے بعد شک کیا آیا وضو کرنے سے پہلے اس عضو کو ہم نے دھویا تھا یا دھویا نہیں تھا، تو اس کا وضو صحیح ہے، کیونکہ شک کی بنیاد پر یقین باطل نہیں ہوتا۔ میں کئی مرتبہ یہ جملہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو تو وضو صحیح ہوگا، یہ شرط وضو ہے۔ آپ کے پاس وقت اتنا ہے کہ اگر وضو کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، سورج غروب ہو جائے گا یا سورج نکل جائے گا، وہ نماز آپ کی قضا ہو جائے گی۔ تو چونکہ وقت ہی نہیں ہے وضو کرنے کا، تو لہذا اس وقت ہمیں وضو نہیں کرنا چاہیے، تیمم کرنا چاہیے، وقت بھی درکار ہے وضو کرنے میں۔ چھٹی چیز، وضو قصد قربت سے کیا جائے یا کسی اور نیت سے کیا جائے تو وضو باطل ہوگا۔ اب اور نیت کیا ہو سکتی وضو کے اندر؟ یہی ہو سکتی کسی مومن کو ہم دکھانا چاہیں کہ ہم ہر وقت وضو سے رہتے ہیں، تو اگر کسی نے دکھانے کے لیے وضو کیا تو باطل ہے، ورنہ اور دوسری نیت کیا ہو سکتی؟ تو قصد قربت یعنی قربت اللہ ہم وضو کر رہے ہیں، چاہے وضو سے رہنے کے لیے وضو کریں یا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کریں یا ثواب کے لیے وضو کریں۔ کہتے ہیں نا کہ جو وضو سے رہتا ہے اللہ کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، جو روایات میں وارد ہوا ہے، بہت ساری روایات آئی ہیں، تو لہذا یہ وضو کے مسائل میں۔ اور آٹھویں، وضو کے افعال پے در پے ہوں۔ پے در پے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جب چہرہ دھو لیا تو ہمیں ہاتھ دھو لینا چاہیے، دانے ہاتھ کا بایاں ہاتھ دھو لینا چاہیے، پھر ہمیں مسح کر لینا چاہیے، پھر ہمیں پیروں کا مسح کر لینا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں پے در پے، کنٹینیوز۔ ایسا نہیں ہو سکتا ابھی ہم نے چہرہ دھو لیا اس کے بعد گئے لاؤ ایک ذرا سگریٹ کا دم لگا لیں یا آدھا کپ چائے پی لیں پھر آ کے ہم ہاتھ دھو لیں، یہ وضو میں نہیں ہے، غسل میں ہی ہو سکتا۔ غسل میں آپ نے سر و گردن دھو لیا، آپ کہیں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی کام نکل آیا، کسی کا فون آ گیا، آپ بات کر لیجئے، پھر آپ دانا حصہ دھو لیجئے، غسل میں ہو سکتا۔ دایاں حصہ آپ نے دھو لیا، پھر بایاں حصہ دھو لیجئے۔ تو غسل میں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ تھوڑا وقفے سے حصے دھو سکتے ہیں، لیکن وضو میں ایسا نہیں ہے۔ وضو میں پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک حصہ میں دھونا ہے۔ وضو کے افعال میں درمیان میں اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ عرف عام میں جو ہے وہ در پہ دھونا ہی نہ کہلایا جائے، تو یہ وضو باطل ہو جائے گا، جیسا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ اب ایک مسئلہ جو عزیزان گرامی وضو کے درمیان میں چلتا ہے وہ یہ کہ وضو کے دوران چلنے پھرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، بہت سے افراد اس پہ اعتراض کرتے کہ تم واک کر رہے ہو یا وضو کر رہے ہو۔ مثال کے تو ہم نے چہرہ دھویا، چہرہ دھوتے میں ایک دو قدم ادھر ہو گئے، اپنا چہرے کو پورا دھو لیا، دو قدم ہٹنے کے بعد پھر گئے دانا ہاتھ ہم نے دھو لیا اور کنٹینیوز ہاتھ پہ ہم ہاتھ پھیر رہے ہیں، پورا حصہ دھو رہے ہیں اور ایک قدم ادھر چل رہی ہے، یا وضو وہیں پہ کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، ہم چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن مسا ذرا چند قدم دور کرنا چاہتے ہیں، فرض کر لیجیے کہیں ٹیبل وغیرہ کے اوپر پیر رکھنا چاہتے ہیں جس سے ہمارے پیر پہ مسا ہو جائے، تو وہاں چند قدم چلنا یا چلنے پھرنے سے جو ہے وہ وضو باطل نہیں ہوگا، ہمارا وضو صحیح ہے، یعنی چلنے پھرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد چند قدم چلے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، کیونکہ بعض افراد وہیں پہ ٹکے رہتے ہیں، اس کے بھائی نہیں ہمیں دور نہیں جانا یا نہیں چند قدم چل کے، مطلب واش بیسن میں وضو کر رہا ہے، اتنا اسپیس نہیں ہے کہ صحیح سے مسا کر لے، کھڑے ہو کے تو دھو لیا اس نے، تو اب وہ آ کر کے روم میں باہر جہاں ٹیبل پڑی ہے یا جہاں نہیں بھی ٹیبل پہ کرنا چاہے، جھک کے مسا کرنا چاہے تو مسا کر سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔
انسان خود، یہ بھی بڑا ضروری، خود اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، مثلاً اپنے چہرے پہ خود پانی ڈالے، اپنے ہاتھ پہ خود پانی ڈالے. لہذا اگر کوئی شخص چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد اگر کوئی دوسرا اسے وضو کرائے یا اس کے چہرے یا ہاتھوں پر پانی ڈالے یا سر اور مسح کرنے میں اس کی مدد کرے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا. مطلب ایک آدمی ہے، خواہ لاؤ بھائی لاؤ تمہارے چہرے پہ میں پانی ڈال دوں، تو یہ لاؤ بھائی لاؤ تمہارے چہرے پہ میں پانی ڈال دوں، یہ وضو کرنا صحیح نہیں ہے. خود انسان اپنا چہرہ دھوئے گا، ہاتھ دھوئے گا، پیر دھوئے گا. ذہنوں میں بہت سارے مسائل آ رہے ہوں گے، میں خود ہی اپنی طرف سے بیان کر دیتا ہوں. جو شخص وضو نہ کر سکتا ہو، سمجھ رہے آپ، تو ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص سے مدد لے لے. اگرچہ دھونا اور مسح کرنا دونوں کی مشارکت سے ہو، اور اگر وہ شخص اجرت مانگے تو اس کی ادائیگی بھی کر سکتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہ میں تمہارے چہرے پہ پانی ڈلواؤں گا یا تمہارے ہاتھوں پہ پانی ڈلواؤں گا تاکہ تم مسح کر لو، میں اس کی اجرت لوں گا، پیسے لوں گا. تو حالت مجبوری میں انسان جب مجبور ہے تو الا ما قد خصصا، کچھ احکام جو ہے اس کے الگ ہو جاتے ہیں. اب جن افراد کے ناخون لمبے ہوتے ہیں، وضو کے شرائط میں بھی ہے، وہ ناخون کے اندر میل اگر آ جاتا ہے تو وہ نیچے کے حصے میں اگر میل ہے تو وضو صحیح ہے، ہمیں اوپر وضو کرنا ہے. لیکن اگر نیل پالش جو ہوتی ہے، جو ناخون کے اوپر لیڈیز استعمال کرتی ہیں، اگر وہ نیل پالش ان کی ناخون کے اوپر پانی پہنچانے میں مدد نہیں کر رہی ہے، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو ان کا وضو بھی باطل ہے اور ان کا غسل بھی باطل ہے. لہذا نیل پالش کی اجازت نہیں ہے، وضو کرتے وقت اس کو صاف کرنا ضروری ہے. اجازت سے مراد میری یہاں ہے کہ لگا سکتے ہیں، اشکال شرعی نہیں ہے، اپنے فیشن کے لیے، اپنے زینت کے لیے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وضو کرنا ہے اور غسل کرنا ہے تو جتنی رکاوٹیں ہیں وضو کے اعضاء پر یا غسل کے اعضاء پر، چکنائی ہے، روغنی ہے، بہت سے لوگ جیل لگاتے ہیں بالوں میں، وہ ہے، تیل لگاتے ہیں، آئل لگاتے ہیں، وہ ہیں، بہت سی چیزیں بالوں میں لگاتے ہیں، وہ ہیں، وہ تمام چیزیں پاک صاف پہلے سے دھو لینی چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے. وضو کے پانی یا غسل کے پانی میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ درکار نہیں ہونی چاہیے. اب آخری مسئلہ اور سن لیجئے، جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں. وضو کن کن چیزوں کے لیے، میں بہت جلدی، چونکہ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، بڑی جلدی 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے. 6 چیزیں بس غور سے سن لیجئے گا، کیوں؟ ان کے علاوہ 7ویں کوئی چیز نہیں جس کے لیے وضو کرنا واجب ہو. پہلا، نماز میت کے علاوہ واجب نمازوں کے لیے، مستحب نمازوں کے لیے وضو صحیح ہے. البتہ بعض افراد تو یہ کہتے ہیں کہ، البتہ خود آگے سستانی نے لکھا، مجھے شوق لگتا ہے جب میں یہ پڑھتا ہوں، کہ مستحب نمازوں میں وضو شرط صحت ہے. یعنی وہ نماز جب ہی صحیح ہے جب وضو ہو، شرط صحت ہے. اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان بغیر وضو کے مستحب نماز پڑھنا چاہے تو کیا صحیح ہو جائے گی؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، شرط صحت ہے. تو بہرحال واجب نمازوں کے لیے ایک مسئلہ. دوسرا بھولے ہوئے سجدے اور تشہد انجام دینے کے لیے وضو ضروری ہے. جب نماز پڑھتے ہیں، جیسے تشہد بھول گئے، بعد میں یاد آیا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا وضو باطل ہو جائے، تو ہم جب بھی پڑھیں گے اس تشہد کو تو ہم وضو کر کے پڑھیں گے. قضا جب اس کی کریں گے، اپنی جگہ بتاؤں گا کہ وہ تشہد کیسے قضا کیا تھا، اور شاید اس پہ میں نے ایک دن روشنی ڈالی تھی. لیکن سجدے سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. مطلب ایک انسان پہ سجدے سہو واجب ہو گیا اور وضو بھی اس کا باطل ہو گیا کسی وجہ سے، تو اب وہ جو سجدے سہو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط نہیں ہے سجدے سہو کے لیے وضو کرنے کی. تیسری چیز، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جو حج اور عمرے کا جز ہوتا ہے، وضو واجب ہے اس میں کرنا. چوتھی چیز، وضو کرنے کی نظر مانی ہو، میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے، میں وضو کروں گی یا کروں گا، واجب کو کہتے ہیں اللہ. اب بچہ پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے تو وضو اس پہ واجب ہو جائے گا. نظر مانے اللہ میرا فلاں کام کر دے، فلاں مریض کو شفا دے دے تو میں وضو کروں گا، واجب کو کہتے ہیں اللہ، تو اس پہ واجب ہو جائے گا. یعنی اس نے منت مانی ہو، یا منت مانی ہو کہ میں نے قرآن مجید کا مجھے بوسہ لینا ہے، میرا فلاں کام ہو جائے گا، تو وضو اس پہ واجب ہو جائے گا. اور چھٹی چیز، نجس شدہ قرآن مجید کو دھونے کے لیے، خدا نہ خواہتے قرآن مجید کے پارے گر گئے، کسی وجہ سے ناپاک ہو گئے، انہیں پاک کرنا ہے
کیونکہ انہیں ہمارا ہاتھ لگے گا، تو لہٰذا ہمیں وضو کرنا واجب ہے۔ یہ 6 چیزیں تھیں۔ مبطلات وضو بھی 7 ہیں، ایک لمحے میں یہ بھی سن لیجئے، پھر آپ کے سوال جواب بھی ہوں گے۔ آج ذرا سا طولانی ہو گیا جلسہ، لیکن بات ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ 7 چیزیں وضو کو باطل کرتی، 8ویں چیز ابھی نہیں بنی، نہ آج تک آئی ہے۔ صرف 7 چیزیں ہیں جن سے وضو باطل ہوتا ہے۔ اسے ذرا غور سے، بالخصوص اگر خواتین ہمارے درس میں ہیں، شامل ہیں، تو وہ ضرور سن لیں، ان کے شکوک ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت پیش کروں 7 چیزیں۔ پہلی چیز ہے، یورین پاس کیا ہے کسی نے تو وضو واجب ہو جائے گا، اس پہ وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا باطل ہو جائے گا۔ ہم مبتلات پڑھ رہے ہیں، وضو باطل ہونے والی چیز۔ دوسری چیز، کو انسان ٹوائلٹ گیا ہے، اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ تیسری چیز، اس کا گیس پاس ہوا ہے، وضو باطل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز، نیند آ گئی ہے اس کو، یعنی نیند آنے کا مطلب یہ ہے نہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں نہ کان سن رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اگر کان سن رہے آنکھیں بند ہیں تو وضو باطل نہیں ہے، نیند کی وجہ سے وضو باطل ہو جائے گا۔ 5ویں چیز ہے کہ جس سے عقل زائل ہو جاتی، دیوانہ ہو جائے، مست ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، عقل میں چیزوں میں زائل ہو جاتی، وضو باطل ہو جائے گا۔ خواتین کے جو اپنے مخصوص مسائل ہیں، ان کے شروع ہونے سے وضو ان کا باطل ہو جائے گا۔ اور 7واں، جو بڑی نجاست ہے جسے آپ حضرات ہم سبھی جانتے ہیں، اس کے رائج ہونے سے یا اس کے صادر ہونے سے بھی وضو باطل ہو جائے گا۔ ان 7 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے مسائل کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت کلیئر آپ نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھتے ہیں اگر کوئی سوالات اور ہیں تو ضرور بسم اللہ کیجیے۔ سوالات مومنین و مومنات۔ ایک گزارش ہے جی یہ ایک سوال ہے کہ جو وضو کی نیت کے بارے، ایک سیکنڈ تاظم صاحب، ڈاکٹر صاحب، وضو، جی جی تعظیم صاحب پہلے اپنا بیان کر رہے تھے، آپ ٹھیک ہے، شور، کوئی بات کر لینے دیں، کوئی بات نہیں، آپ ڈاکٹر صاحب آپ کریں، پلیز کریں۔ آپ پہلے کر سکتے ہیں۔ اچھا چلیے، ورنہ اس میں ٹائم نکل جائے گا۔ تو حضور، میرا یہ سوال ہے کہ آپ سے کہ وضو کی نیت کے سلسلے میں، حالانکہ آپ بتلا چکے ہیں، مگر میں میک شور تو کرنا چاہتا ہوں کہ جو مستحب نمازیں ہیں، تو کیا ان کے لیے ہماری وضو کی نیت دوسری ہوگی، اور چیزوں کے لیے قرآن پاک پڑھنا ہے خالی، تو اس کے لیے کیا نیت دوسری ہوگی؟ بس نیت کے حوالے سے اگر نیت آپ چاہے واجب نمازیں ہوں یا مستحب نمازیں ہوں، صرف قربت اللہ کی نیت سے اگر وضو کر لیں تو ہمارا وضو صحیح ہے، اس میں واجب کہنا ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ واجب نماز کے لیے بھی واجب وضو کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، ہم قربت کی نیت سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، شکریہ جی تعظیم صاحب، بسم اللہ۔ عظیم صاحب۔ 2 سوال ہیں میرے چھوٹے چھوٹے۔ بسم اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ پانی کی جو مقدار ہے، وضو جو کرتے ہیں، جو اس میں پانی ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم استعمال کریں۔ دیکھا وہ چھوٹے سے گلاس کے اندر پانی میں وہ وضو کر لیتے ہیں، اور وہ انہوں نے دکھایا کر کے، وہ ہم نے ماشاءاللہ سے کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی نہر میں، دریا میں، یا کسی چشمے میں، یا کسی بیٹھ کے ہم وہ کرتے ہیں، اس پانی وہ چلتا پانی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے جب وضو کرتے ہیں وہ پانی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس کی کوئی رسپانسبلٹی وضو کرنے والے پہ تو نہیں آتی؟ نہیں، وہ تو ہمیں تو صرف اتنا پانی لینا حضور وضو کا جس سے ہمارا پورا چہرہ اور ہاتھ پیر دھل جائیں، بس۔ ہمیں کوانٹٹی وضو میں ہے ہی نہیں پانی کی۔ وہ تو آغا نے جو بتایا ہے وہ اس لیے کہ پانی کا اسراف نہ کریں آپ حضرات، تاکہ یہ نہیں ہے کہ ایک بڑے لوٹے میں یا جگ میں ہی پانی ہو، اگر گلاس میں یا کپ میں بھی پانی ہے اور کپ کے پانی سے گیلا ہو جائے گا ہمارا یہ حصہ، صرف گیلا کرنا شرط ہے، دھونا شرط نہیں ہے ہمارے یہاں، یعنی گیلا اتنا ہو جائے کہ وہ اعضاء جو ہے بھیگ جائیں جسے کہتے ہیں، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی پانی منیمم یوز کرنا چاہیے، جتنا بھی ہے منیمم، جتنا۔ ہاں، پانی کے لیے بڑی روایات ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، آپ نے پانی لیا گلاس میں اور کچھ پانی بچ گیا تو اسے اسی دریا میں ڈالا تاکہ اسراف نہ ہو جائے پانی کا، یہ مولا کے اس میں ملتا ہے سیرت میں، تو پانی کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جو ہے وہ مستحب اور نافلہ نمازوں کے لیے ہے، یا
یا ہم کوئی بھی نماز کو ہم ظاہر ہے بغیر دوسری کوئی وجوہات ہونے کے ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. ثانی اگر صاحب ہم نے کہا وضو پر ہی رہیں تو بہتر ہے تعظیم صاحب، اگر ہم وضو کے ہی نہیں سوالات کوئی مسئلہ نہیں، اب آ گیا ہے مسئلہ جی تو حضور۔ میں بتا دیتا ہوں. جی بسم اللہ تعظیم صاحب، بسم اللہ. جی جی بس یہ پوچھنا چاہتا تھا. دیکھیے واجب نماز ہے تو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو قیام شرط ہے نماز کے لیے. نیت تکبیرۃ الحرام قیام، تو قیام شرط ہے یہ مطلب واجبات میں، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا الا مجبوری کے، وہ مجبوری الگ چیز ہے. لیکن مستحب نمازوں جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں انہیں اختیار دیا گیا آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ مستحب نمازیں علماء کی سیرت میں ملتا ہے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان میں تو قبلے کی بھی شرط نہیں ہے. قبلے کی جیسے فرض کیجئے کوئی مومن ہے نماز شب نہ پڑھ سکا، نہ اٹھ سکا، اور وہ اپنے آفس جا رہا ہے گاڑی ڈرائیو کر کے، تو اب وہ گاڑی ڈرائیو کرتے میں اپنے اشاروں سے بھی نماز شب پڑھ سکتا اور وقت نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اشکال شرعی نہیں ہے اس کے اندر. جی مستحب نمازوں میں کوئی شرط نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا. صحیح. جی جناب. قاسم صاحب کا بھی صاحب کا ہاتھ سوال ہے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. مجھے ایک مسئلہ جو علیکم پتہ السلام کرنا ورحمۃ ہے، اللہ وبرکاتہ. مثلا باتھ روم میں جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں کموڈ لگا ہوتا ہے، اور اگر اس کی سیٹ پہ رکھ کے مسا کرنا بہتر ہے یا چند قدم باہر آئیں اور کرسی پہ رکھ کے پیر مسا کریں بہتر، اس میں کیا رہے گا؟ آپ دونوں کر سکتے ہیں. اگر وہ حصہ کموڈ کا اوپر سے پاک ہے، ظاہر سی بات ہے پاک ہی ہوتا، آپ جی اس پہ ہاتھ رکھ کے وضو کر سکتے ہیں، کوئی شرعی اشکال نہیں ہے، بالکل رکھ بہت سکتے ہیں. جی بہت کر سکتے شکریہ. اچھا ہیں. دوسرے کچھ نماز کا مسئلہ کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کی نماز مقصد نکل جائے گی، کچھ حالات ایسے ہیں کہ آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس شکل میں مجبوری میں کیا بیٹھ کے کہ وہ وقت نہ نکلے بیٹھ کے نماز کی ادائیگی آپ کر سکتے ہیں؟ کہ یہاں کچھ مسائل مغربی دنیا میں ایسے ہیں آج کل، جو زندگی ہے اس میں مجبوری ہے، چھپانا پڑتا ہے، تو جی ایسا کر سکتے ہیں بے کہ شک بیٹھ کے پڑھیے یا بیٹھے بیٹھے چیئر پہ کرسی سے پڑھیے یا پلکوں کے اشارے سے پڑھیے یا انگلی کے اشارے سے پڑھیے، نماز کو قضا کرنے کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حالت میں پڑھ سکتے ہیں. اگر ہماری مجبوری ہے کہ نماز پڑھنے میں کچھ مشکلات ایسے آ رہے ہیں جو بہت بڑے مشکلات ہوتے ہیں، تو آپ بیٹھے بیٹھے اشاروں میں پلکوں سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ بڑا احتیاط یہ ہے کہ پھر آپ آ کر کے اپنی نماز کی قضا کر لیں. بہت شکریہ، بہت ہاں شکریہ، وہ جزاک جو اللہ. گناہ کا حصہ اس سے ہم بچ جائیں گے. جی جی بہت فلائٹ میں ہے، سفر میں ہے، کہیں آفس میں ہے، جی پڑھ سکتے ہیں. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار تو نے جو بھی آج اس کا ثواب معین و مقدر فرمایا ہمارے درس کا، ہمارے سبق کا، وہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے جو مرحومین ہیں، اللہ ان کی روح کو اصال فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور آل محمد کے صدقے میں جتنے مومنین یہاں آج کے درس میں ہیں ان کی کوئی مشکل ہے اس مشکل کو آسان فرمائے. بحق زہرا و بیہا و بعدا و بدیہا. اور پروردگار ہمیں مخلصانہ طور سے خدمت اسلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے اس اردو فاؤنڈیشن میں ممبران ہیں، پروردگار ان سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی صحیح معنی میں اس اردو فاؤنڈیشن کے ایک ممبر بن سکیں، تاکہ آپ حضرات کی خدمت کر سکیں، جو کہ ایک عین یہ ایک عظیم خدمت ہے جو ہم آپ حضرات انجام دے رہے ہیں، اور فقہ اسلامیہ اور فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعا کے ساتھ آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سرکار ماشاءاللہ. اللہ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات مع الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ مولانا صاحب، ماشاء اللہ. صراط الذین سلامت. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، میں ایک اعلان بھی کر دوں آپ حضرات خدمت میں. میں مسلسل اس بات کو کہتا رہتا ہوں،
اگر کوئی مومن ہمارے درس میں شرماتا ہے سوال کرنے سے تو میرا نمبر کافی مومنین پہ آپ حضرات کے یہاں ہے، بالخصوص ڈاکٹر صاحب پہ ہے، قمر عبدی صاحب پہ ہے، آپ ان سے میرا نمبر لے کے پرسنل بھی مسئلے معلوم کر سکتے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ آپ کو وقت نہیں ہے وائس بھیج دیجیے، میں وائس سے جواب دے دوں گا، کال کرنا چاہتے کال کر لیجیے، تاکہ مسئلے شریعہ میں ہم نہ شرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، سلامت رہیں جی، ماشاء اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ اپنی جانب سے تمام ارکان اردو شکریہ۔ فاؤنڈیشن اور بانی ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی جانب سے آپ کا بہت جزاک بہت شکریہ سرکار۔ ماشاء اللہ جی، صلی اللہ بسم اللہ محمد وعلیہ، تو انشاءاللہ آئندہ پیر کو پھر جزاک اللہ، ملاقات رہے گی، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ ایمان جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ جزاک ہم اللہ، سب نو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی۔ آمین 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 آمین۔